اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اسد سعید صاحب ٹھیک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہماری چل رہی تھی کتاب سیوطی میں کچھ چیز کے بارے میں. اسم الاسم منہ معرب و مبنی. اسم یا بعض ایسے ہیں جو معرب ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. جی مبنی کب ہوتے ہیں اس کے بتا دیا کہ جب وہ حرف سے شباہت پیدا کر لیں. شباہت بھی مدنی ہونی چاہیے اور شباہت کی قسمیں بیان کر دیں. اب مبنی کلمات مبنی اسم کے بارے میں بتانے کے بعد اب معرب کے بارے میں بتا رہے ہیں. معرب کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَ مِنْ شِبَهِ الْحَرْفِ كَأَرْضٍ وَسُمَا. دیکھیے وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ وہ اسماء کے جو معرب ہیں. اخرہ اس کو مؤخر کیا مصنف صاحب نے. شروع میں کیا کہا تھا؟ الاسم منہ معرب. وہ مبنی اسم یا معرب ہوتا ہے یا مبنی. تو پہلے معرب بتایا تھا تو معرب کے بارے میں پہلے بتاتے بتایا مبنی کے بارے میں پہلے. معرب کو مؤخر کیا، مبنی کو پہلے گنا دیا. پہلی بات تو اس فن کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی قسمیں بیان کرے فلا 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 اور ترتیب سے اس کی قسمیں جب توضیح دے تو الٹا کر دے. مثلا معرب کی پہلے کا اس معرب ہوتا ہے مبنی تو قاعدتاً پہلے معرب بتاتے پھر مبنی، لیکن مبنی پہلے بتایا معرب بعد میں. اسے کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب. لف و نشر غیر مرتب. فصل بلاغت اس میں جا کے جب پڑھیں گے آپ تو پتہ لگے گا آپ کو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے سمدیہ جب پڑھائی تھی سمدیہ میں بھی بتایا تھا لف و نشر مرتب و غیر مرتب کسے کہتے ہیں. لف و نشر مرتب مثال کے طور پر میں کہوں کلمہ کی 3 قسمیں اسم فعل حرف. پہلے اسم کی توضیح دوں پھر فعل کی توضیح دوں پھر حرف کی توضیح دوں، یہ ترتیب سے اسے مرتب. لیکن ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب. جیسے یہ پہلے بتایا اسم یا معرب ہوتا ہے یا مبنی، تو پہلے معرب کی توضیح دیتے نہیں، مبنی کی پہلے دے دی معرب کی بعد میں. اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے یہاں پر؟ وجہ کیا ہے کہ معرب کو مؤخر کیا؟ کیونکہ مبنی محصور ہیں، مبنی گنے چنے ہیں، مبنی گنے چنے ہیں محصور ہیں. لیکن معرب اسماء محصور نہیں ہے، محدود نہیں ہے. اس لیے محدود تو کم ہے نا، معرب زیادہ ہے. ہاں معرب زیادہ ہیں اس لیے بعد میں بڑا کو پہلے نہ کرنا چاہیے. نہیں وہ گنے چنے ہیں لگا دیے. پھر کہیں گے اس کے علاوہ جو ہے جی تو اب مبنی کیونکہ محدود ہیں کم ہیں پہلے پر وہیں گنا دیا. وہ معرب الاسماء وہ اسماء جو معرب ہوتے ہیں. اخرہ مؤخر کیا مصنف. اخرہ مصنف صاحب ہو یعنی سے اسم معرب کو مؤخر ہو یعنی سے مفعول ہے. اخرہ کا فاعل ہوا ہے یعنی مصنف صاحب. ہو مفعول ہے جو اسماء معربہ. اسماء معربہ کو مؤخر کیا اس بحث کو. کیوں؟ لأن المبنی محصور، اس لیے کہ مبنی محصور ہے، محدود ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی اخرہ یعنی اخر المعرب، معرب کو مؤخر کیا. اس کے باوجود کہ آپ کو جانتے ہیں معرب کو شرف حاصل ہے، معرب کو شرف حاصل ہے مبنی سے، پھر بھی معرب کو بعد میں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ مبنی محدود ہے، کم ہے. لہذا اس اعتبار سے وہ معرب سے امتیاز پا گیا کم ہونے کی وجہ سے، اس لیے اسے پہلے بیان کر دیا. پھر آئیے لأنہ یعنی لأنہ اس لیے کہ اس میں معرب ما اس میں معرب وہ ہے کہ جو کیوں غیر محصور ہے؟ اس لیے کہ اس میں معرب ما وہ ہے کہ جو قد سلم من شبہ الحرف جو حرف سے شباہت سے سلامت رہ جائے. اب حرف سے شباہت سے سلامت رہنے والے تو لام بہت زیادہ ہیں. جی حرف سے شباہت پیدا کرنے والے کچھ ہی ہیں. اس لیے من شبہ الحرف السابق وہ کون سی شباہت سے محفوظ رہ جائے؟ السابق ذکر ہو جس کا ذکر
گزر سبق قد لے گیا گزر چکا. جیسے ارضن و سما بضم السین پڑھیے، سما مت پڑھیے، سما مت پڑھیے، سما پڑھیے. احدى لغات الاسم، اسم کی لغتوں میں سے ایک لغت یہ بھی ہے. سم، سما، سما میں اور بہت سی لغات ہیں، ان میں سے یہ. باقی لغات والبواقی، باقی لغتیں کیا ہیں اس کی اسم کی؟ بضم الحمزہ و کسرہ. اسمن، اسمن جی حمزے کے ساتھ، حمزے پہ ضمہ اسمن، حمزے کے ساتھ حمزے پہ کسرہ اسمن، اور حمزے کے بغیر سین پہ ضمہ سم، اور ہم سین پر زیر سم. اور سما، سما جیسے رضا. وقد نظمتها فی بیت، اور میں نے اس کو، کون؟ جلال الدین سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے اس کو ایک شعر میں نظم کر دیا، ایک بیت میں اس کو میں نے جمع کر دیا. آپ پر اسم بضم الاول، یعنی اسم بضم الاول و کسر. پہلے والے کو، پہلے حرف کو آپ ضمے کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ، حمزے کے ساتھ اور حذف حمزے کے ساتھ اور قصر کے ساتھ. قصر یعنی الف مقصورہ کے ساتھ. سما، سما. سمجھ رہے ہیں کتنی لغتیں ہو گئی؟ ایک ہو گئی اسمن، ایک ہو گئی اسمن، ایک بغیر حمزے کے سم، سم. ایک قصر ہو گئی سما، سما. نہیں، یہ اس میں جو لغتیں ہیں، اعراب ہیں، یہ ان کی ساری جمع کر دی ہے. چلیے آئیے چلیے. پھر یہ کہہ رہا ہے وہ فعل امر و مضی بنیا. اب یہ گنانا شروع کر رہے ہیں معرب کون کون سی چیزیں. فعل امر، فعل امر و مضی اور فعل ماضی بنیا، دونوں مبنی ہیں، دونوں مبنی ہے. وعربو، لیکن معرب پہلا آپ جانتے ہیں، وعربو مضارعان، مضارع کو اعراب دیا ان عریا، ان عریا جب وہ خالی ہو. اوریان سے ہے، یہ ننگا ہونا ہے. جب وہ عوامل سے خالی ہو تو اسے اعراب دیا ہے. اعراب دو. اب یہ دیکھیے شعر کی توضیح دیکھو. وہ فعل امر و مضی بنیا، فعل امر اور فعل ماضی مبنی. الاول علی السکون، پہلا والا یعنی فعل امر مبنی بر سکون. کب؟ ان کان صحیح الاخر، اگر اس کا آخر صحیح ہو، یعنی حرف علت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ امر مبنی بر سکون ہوگا. وعلا حذف آخرہ ان کان معتلا، لیکن اگر فعل معتل ہے تو حذف حرف علت مبنی بر حذف حرف علت ہوگا، مبنی بر حذف ہوگا. والثانی یعنی ماضی مبنی ہوتا ہے علی الفتح، ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے ما لم یتصل بہ واو الجمع، جب تک اس سے واو جمع نہ ملے. ضربا، ضربا جیسے واو ملی ضرب، تب مبنی بر ضم ہو جائے گا، فیضم مبنی ہو جائے گا. یا تو اس سے واو نہ ملی ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، یا اور ضمیر رفع متحرک بھی نہ ملی ہوئی ہو. اگر ضمیر رفع متحرک ملی ہوئی ہے فیسکن تو مبنی بر سکون ہوگا. دیکھیں ضرب تا، ضرب نا، ضرب نا، با ساکن ہوا نہیں. ضرب تا، ضرب تما، ضرب تم، ضرب تے، ضرب تما، ضرب تننا، ضرب تو، ضرب نا. سب جگہ سکون ہے ماضی مبنی بر سکون، کیونکہ ان میں نا، تا تما تم، تے تما تننا، تو نا، یہ ضمیر رفع متحرک ہیں، یہ ملی ہوئی ہیں تو ماضی مبنی بر سکون ہے. اگر واو ملا ہوا ہو واو جم تو مبنی بر ضم ہوگا، تو باقی جگہ مبنی بر فتح ہوگا. وَعَرَبُوا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، فعل کی اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا. فعل کی اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا. لیکن اصل کے برخلاف اعراب دیا ہے فعلا مضارعن، فعل مضارع کو. تو برخلاف اصل کے برخلاف فعل مضارع کو رفع یعنی اعراب دیا ہے. کیوں؟ لشبہہ بالاسم، کیونکہ مضارع شباہت رکھتا ہے اسم سے فی اعتبار المعانی المختلفہ، مختلف معنی علیہ اس کے اوپر طاری ہوتے. جیسے اسم کے اوپر مختلف معانی طاری ہوتے ہیں، کبھی فاعل ہوتا ہے اسم تو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو جاتا ہے، تو مضارع بھی عوامل لفظ سے خالی ہونے کے وقت
مرفوع ہو جاتا ہے. جیسے مضاف اسم مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جاتا ہے، ایسے ہی عوامل ناصب اگر فعل مضارع پہ آ جائیں تو منصوب ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کما قالہ فی التسہیل، جیسا کہ اس بات کو مصنف صاحب نے کتاب تسہیل میں کہا ہے. ولیکن لا مطلقا، لیکن مطلقاً فعل مضارع معرب نہیں ہے. مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے فعل مضارع معرب ہے. کب معرب ہے؟ بل کب معرب ہے؟ ان عریا من نون توکید مباشر، جب نون تاکید مباشر سے خالی. نون تاکید یاد ہے آپ کو ثقیلہ اور خفیفہ؟ بعض جگہ جو ہے ڈائریکٹ ملتا ہے، بعض جگہ الف فاصل فاصلہ ہوتا ہے. تو نون تاکید مباشر اس سے ملا ہوا نہ ہو. اگر نون تاکید مباشر مل جائے گا تو مبنی بار فتح ہو جاتا ہے. یاد ہے لیضربن، 5 صیغوں میں نون سے پہلے فتح دینا واجب ہے، وہ مبنی، وہ نون مباشر ہے. فَإِن لَمْ يَعْرَ مِنْهُ بُنِيَ، اگر یہ نون تاکید مباشر سے خالی نہ ہو تو یہ فعل مضارع کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم سے شباہت پیدا کرتے کرتے لمعارضۃ شبہ الاسم، اسم سے شباہت پیدا کرتے کرتے ایک چیز معارضہ ہو گئی، وہ چیز کہ جو اقتضا کرتی ہے بنا کا، بنا کا تقاضا. وہ کیا ہے؟ نون تاکید مؤکدہ، جو کہ افعال کی خصوصیات میں سے ہے. نون تاکید کس کی خصوصیات میں سے ہے؟ فعل کی. جیسے وہاں پہ کہا تھا نا ایو میں مان شباہت پیدا کی، ایو نے، ایو چاہے استفہام ہو چاہے شرط ہو، معنی میں حرف سے شباہت پیدا کی، لیکن ایک چیز نے ایسی نے معارضہ کر لیا جو اسم سے مخصوص ہے، مثلا اضافت. ایسے ہی یہاں پر فعل مضارع اسم سے شبیہ ہو رہا تھا، ہونے جا رہا تھا، بیچ میں ایک ایسی چیز آ گئی نون تاکید مباشر جو کہ فعل کی خصوصیات میں سے ہے، لہذا وہ فعل معرب ہوتے ہوتے مبنی رہ گیا. وہ بنا فعل کی جو بنا ہوگی اس وقت جو بنا ہوگی نون تاکید مباشر اگر اس سے ملا ہوگا تو مبنی بر فتح ہوگا. کیوں؟ لترکیبہ معہ، اس لیے کہ وہ فعل اس نون کے ساتھ ترکیب پا گیا. جیسے 15 کی مثال ہے یہ، جیسے 15 سے ترکیب پا کے یہ مبنی بر فتح ہو جاتا ہے، ایسے یہ بھی. جیسے واللہ لأضربن، دیکھیں نون اس سے ملا تو اضربو تھا، فتح آ گیا، مبنی بر فتح ترکیب پا گیا، اس سے نون سے مل گیا. وخرج بالمباشر غیرہ، مباشر جو کہا نا نون تاکید مباشر سے خالی ہو، یہ کہہ کر خارج ہو گیا نون تاکید غیر مباشر جو ڈائریکٹ نہیں ملا ہے فاصلے سے. کأن، گویا کہ حال بینہ و بین الفعل الف الاثنین، جیسے بین نون تاکید و بین الفعل، نون تاکید اور فعل کے درمیان الف اثنین، یضربنان یا واو جم فاصل ہو جائے یا یا مخاطبہ آ جائے تو فإنہ حینئذ یکون معربا تقدیرا، تو ایسی حالت میں معرب ہوگا لیکن اعراب ان کا تقدیری ہوگا. وَإِنْ عَرِيَا، اور کب ہوگا؟ اسم انہوں نے کہا فعل مضارع معرب ہے لیکن مطلقاً نہیں، جب معرب ہے جب اس سے نون تاکید مباشر نہ ملا ہوا ہو، اور وَإِنْ عَرِيَا، اور فعل مضارع خالی ہو نون اناث سے، مؤنث کے نون سے، یعنی چھٹا اور 12واں صیغہ. اگر نون اناث ملا ہوا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ جب نون اناث جمع مؤنث کا نون کہاں ملتا ہے؟ چھٹے اور 12ویں صیغے میں نا، غائب و حاضر، تو ان سے بھی خالی ہو تب معرب ہے. لیکن فإن لم يعرم منها، اگر نون مؤنث جمع مؤنث سے خالی نہ ہو تو بنیا، مبنی ہوگا لما تقدم، جیسا کہ پہلے گزر چکا. کہاں؟ انہوں نے وہ یاد ہے نا، ماضی میں بتایا نا، ضمیر رفع متحرک جی. وَبِنَاؤُهُ، اور اس کے بنا کیا ہوگی؟ علی السکون ہوگی، مبنی پر سکون ہوگا نون ملنے کی وجہ سے. لیکن حملا علی الماضی المتصل بها، ماضی پر حمل کرتے ہوئے کہ جو ماضی نون سے ملتا ہے. یاد ہے نون جمع وہاں پہ ملا تھا نا، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربنا، اور تو وہاں پر مبنی پر سکون تھا، یہاں بھی اسی پر حمل کر کے یہاں بھی مبنی پر سکون. لِأَنَّهُمَا، اس لیے کہ وہ نون اور یہ نون یستویان، مساوی ہیں، فی اصالۃ السکون و عروض الحرکت، ساکن کے اصلی ہونے میں کہ سکون اصلی ہے اور حرکت عارضی ہے، دونوں میں حرکت.
کما قالہ فی شرح الکافیہ، کیونکہ حرکت ان میں وقتی طور کی ہے لیکن سکون اصلی ہے. جیسے یرعنا، یرعنا دیکھیے مبنی پر سکون ہے، عین ساکن ہے نہیں، منفوتن. تو سمجھ میں آ گیا فعل مضارع معرب ہوتا ہے برخلاف اصل. فعل کی اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے، لیکن اصل کے برخلاف فعل مضارع معرب ہے، لیکن مطلقاً نہیں. اس وقت معرب ہے جب وہ نون تاکید مباشر سے خالی ہو اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو. بتا دیا. وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبَنَا، ہر حرف مستحق بنا ہے، یعنی ہر حرف مبنی ہوتا ہے. والاصل، اور مبنی میں اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا. مبنی کی اصل کیا ہے؟ اصل ساکن ہونا ہے، لیکن اصل کے برخلاف بعض کو دیکھا ہوگا آپ نے مبنی بر فتح، مبنی بر کسر، مبنی بر ضم. کل حرف مستحق للبناء وجوباً، واجب ہے ہر حرف کا مبنی ہونا. ہر حرف مستحق بنا ہے عدم احتیاج الی الاعراب، اس لیے کہ حرف احتیاج نہیں رکھتا اعراب کی، وہ اسے اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی. لعدم احتیاج ہی، اس کی عدم احتیاج، اس کی اعراب کی عدم احتیاج کی وجہ سے. اذ المعانی المفتقرہ الیہ لا تعتبرہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو معنی جو محتاج ہوتے ہیں وہ اس کو پر طاری نہیں ہوتے. یعنی اذ المعانی المفتقرہ، وہ معانی جو محتاج ہوتے ہیں الیہ الی الاعراب، اعراب کے جو محتاج ہوتے ہیں وہ معانی لا تعتبرہ، حرف کے اوپر طاری نہیں ہوتے. ولیت یقولها المحزون. ٹھیک ہے. وَنَحْوُ، لیکن یہ مثال جو ہے وَلَيْتَ يَقُولُهَا الْمَحْزُونَ، غمزدہ جو ہے وہ کہتا ہے، لیتا کہتا ہے، تو یہ لیتا یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ لیتا حرف ہے نہیں ہے، لیکن مبتدا واقع آ رہا ہے. یقولُهَا، ہا پلٹ رہا ہے لیتا کی طرف. تو اب بتائیے کہ حرف پہ معنی طاری ہوئے نہیں ابتدائیت؟ کہا کہ یہ حرف نہیں ہے، یہ لیتا ایک ورڈ بن گیا ہے اس والے لیتا کا، یہ اسم ہے. اب یہ کہنے اگر اس جیسی مثال آپ کے سامنے آئے تو آپ کہیں گے الا تجردها من معنی الحرفیت، معنی حرفیت سے خالی ہے. وہ جذب الی معنی الاسم، اس نے معنی اسمیت پیدا کر لی ہے کہ وہ لیتا کہتے ہیں بدلیل عدم وفائها لمقتضى، اس لیے کہ یہ جو اس کا مقتضا ہے اس کو وہ پورا نہیں کر رہا، حرف کا جو اقتضا ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، اس پہ اسم کے معنی طاری ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ اسم ہے اس کا. تو سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں مبتدا ہے. والاصل فی المبنی، یہ مبنی میں اصل کیا ہے؟ چاہے وہ مبنی اسم ہو چاہے وہ فعل ہو، اصل چاہے وہ حرف ہو، مبنی چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو چاہے حرف ہو، اس کی اصل مبنی کی اصل کیا ہے؟ ان یسکنا، کہ وہ ساکن ہو. کیوں؟ لخفت السکون، اس لیے کہ سکون خفیف ہوتا ہے. وثقل المبنی، اور مبنی ثقیل ہوتا ہے. مبنی ہوتا ہے ثقیل اور خفت ہوتی ہے سکون میں، تاکہ بیلنس بنا رہے، ورنہ ٹھنڈا گرم ملا رہے، ورنہ دونوں گرم مل جائے، حرکت بھی ثقیل اور مبنی بھی ثقیل تو اثقل ہو جائے گا. تو اصل یہ ہے. لیکن برخلاف اصل کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مبنی بر من ہو ذو فتح وذو کسر وذو ضم کأین امس حیث والساکن کم والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا. ومن ہو، یعنی مبنی کلمات میں سے، کلمات کا مبنی اسم، ہاں مبنی کلمہ ہی تو کہیے، مبنی کلمہ چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو چاہے حرف. ذو فتح، کچھ وہ ہیں جو مبنی بر فتح ہوتے ہیں، دارائے فتح ہوتے ہیں، فتح والے ہوتے ہیں. وذو کسر، کچھ وہ ہیں جو کسرے والے ہوتے ہیں مبنی بر کسر. وضم، کچھ وہ ہیں جو مبنی بر، جیسے اینا، اینا کائی کی مثال ہے، مبنی بر فتح ہے. ام سے مبنی بر کسر ہے، حیثو مبنی بر ضم ہے، والساکن مبنی بر سکون کی مثال کم. یہ انشاءاللہ باقی کل پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. کم کی کچھ قسمیں ہیں. کم خبری ایک ہوتا ہے، کم کی کچھ آگے آئیں گی. ہدایہ میں شاید آپ لوگوں کو پڑھائی بھی گئی ہوں، آپ نے پڑھی نہیں شاید.